بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان ہمیشہ کی طرح آج ایک اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں شخصیات کو ایسے موضوعات پر آپ کے سامنے یہاں پر اس فورم پر اس پلیٹ فارم پر گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا جن کی باتیں آپ سننا چاہتے تھے، جن سے آپ کوئی سوال کرنا چاہتے تھے، جن سے آپ کچھ جاننا چاہتے تھے. اسی حوالے سے آج کا موضوع متنوع قسم کی اس میں باتیں ڈسکس ہوں گی. ایک طرف آزاد کشمیر الیکشن میں بدلتی ہوئی سیاسی وفاداریاں اور جماعتوں کے دیرینہ جو کارکنان ہیں ان کے تحفظات، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بہن بھائی انلیگلی انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں رہتے ہیں، ان پہ 5 اگست 2019 کے بعد اب ایک نئی قیامت توڑنے کی ہندوستان جو سازش کر رہا ہے امر ناتھ یاترا کے موقع پر، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ تقسیم در تقسیم کی ایک زہریلی سازش کے تحت جموں کشمیر کے عام شہریوں، معصوم شہریوں کے اوپر ظلم کے نئے پہاڑ توڑنے کی ایک پلاننگ ہے. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ جنید انصار صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے جو سیاسی وفاداریوں کی تبدیلی کی بات کی تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیشہ جب عام انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ حالات کا جائزہ لیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں جماعت جو ہے وہ اقتدار میں آ سکتی ہے، اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بھی جماعت حکومت میں ہو جس بھی دور میں، تو وہ جو لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اس پہ وہ 100% پورا نہیں اتر سکتی، تو وہ لوگ ہرٹ ہوتے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے. پھر اس میں جو ہے وہ ایک یہ بھی طریقہ کار ہے کہ لوگ جو الیکٹیبلز ہیں انہیں اپنے فائدے کے لیے شامل کرتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ شنید میں آتا ہے کئی دفعہ کہ پیسے بھی چلتے ہیں سیاسی وفاداریاں خریدنے کے لیے. کچھ لوگ اپنے آپ کو بیچنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن میں 2-3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں واقعی جو ورث کرتے ہیں اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے، اور ایک طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ محض اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہماری کوئی بولی لگے گی، ہمیں کوئی بٹھانے کے لیے آئے گا اور ہم بیٹھ جائیں گے. اور تیسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور وہ انہیں شناخت چاہیے ہوتی ہے، تو وہ صرف اپنی دم کے ساتھ جو ہے وہ سابق امیدوار اسمبلی لکھوانے کے لیے جو ہے وہ الیکشن جو ہے اس میں کود جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. لیکن اس وقت بھی اگر آپ آزاد کشمیر کے مختلف حلقہ جات میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے مسلم لیگ نون ہے، چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے مسلم کانفرنس ہے، یہ مین سٹریم کی پارٹیاں ہیں آزاد کشمیر کے اندر. تو ویسے تو انصار صاحب 3 مزید جو ہے آزاد کشمیر میں رجسٹرڈ ہوئی ہیں، عارضی رجسٹریشن اسے کہتے ہیں، بری رجسٹریشن. 3 جماعتیں جن میں ایک تحریک نوجوانان پاکستان جموں کشمیر، پاکستان کنزرویٹو پارٹی آزاد کشمیر، عام آزاد پارٹی آزاد کشمیر. اب مجموعی طور پہ اس وقت جو 28 سیاسی جماعتیں ہیں ان کے امیدواران جو ہیں وہ اس میں حصہ لیں گے. ان میں جو مین سٹریم کی پارٹیاں ہیں وہ تقریباً جو 45 حلقے ہیں جن کے براہ راست انتخاب ہوں گے، اس میں جو ہے وہ ان کے تمام جو حلقہ جات ہیں اسے امیدوار کھڑے ہوں گے. اور بعض ایسی جماعتیں بھی ہیں کہ جن کے پاس 5, 10, 12, 15 جگہوں پہ امیدوار ہوں گے، وہ اتنی جگہوں پہ کھڑے کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک معمول کی بات ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ گو کہ پبلک کے اندر یہ چیز وفاداریاں بدلنا جو ہے وہ پسند نہیں کی جاتی، لیکن بدقسمتی سے آزاد کشمیر کے اندر جو وہ ایک نظریے کی سیاست تھی، جو ایک عقیدے کی سیاست تھی، اب وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر یہ چیزیں رہ گئی ہیں. اب راجہ حبیب اللہ خان صاحب دیکھیے، آج کے دور میں جہاں پر کنونشنل ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے وہ کام کرتا ہے، ریڈیو فاسٹسٹ فارم آف سمجھیے کہ
انفارمیشن جس پہ ہم یہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں ریڈیو آزاد کشمیر FM 101.4 میرپور ریڈیو پاکستان پہ. جی سوشل میڈیا سب سے اس وقت سمجھیے کہ اس کے جتنے بھی فارمز ہیں اس کے, چاہے وہ فیس بک ہے, چاہے وہ ٹویٹر ہے, دیگر چیزیں ہیں, جی جی اس پہ مختلف سٹوریز شیئر ہو رہی ہیں. جی جی میں نام کسی کا نہیں لے رہا, ان جنرل میں بات کروں گا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے جن لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے ہیں, جو محروم رہ گئے ہیں, ان کی طرف سے کچھ ریکارڈنگز بھی آ رہی ہیں جن میں بتایا جا رہا ہے جی کہ فلاں لوگ اتنے پیسے کھا گئے اور پیسے لے کے انہوں نے جناب میرا ٹکٹ مار دیا. خراب نہیں ہو گیا دادا یہ کام؟ انصار صاحب اس میں بھی دو چیزیں ہیں. بعض جگہوں پہ بالکل جو الزامات ہیں وہ سچے بھی ہوتے ہیں, لیکن اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک امیدوار دیکھتا ہے کہ میں شاید ڈیزرو کرتا تھا, میرا رائٹ بنتا تھا, میں جماعت کے ساتھ اتنے دائیوں سے چل رہا ہوں اور مجھے ٹکٹ نہیں ملا, تو وہ اس پہ شدید ریئیکٹ کرتے ہیں. پھر جب ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ جتنی ہوتی ہیں نا دینی تعلیمات یا اخلاقیات, وہ سب بھول جاتے ہیں. وہ پھر الزامات برائے الزامات کی ایک بچھاڑ شروع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح جو ہمارے ریاست کے اندر سیاسی قائدین ہیں وہ بھی اکثر دیکھا گیا کہ وہ سیاسی جماعتیں جب نئے الیکشن آتے ہیں تو وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں. جو کارکنان ہوتے تھے, میں نے یہ دور دیکھا ہے جنید انصار صاحب, ارلیز 85 میں دیکھ لیں الیکشن ہوا ہے, اس کے بعد بھی, تو ایک جو کارکن ہے اس کا ایک روب ہوتا تھا, بڑا وقار ہوتا تھا, پارٹی کے ساتھ بڑی ایفیلیشن ہوتی تھی اور اس حکومت کا وہ نمائندہ سمجھا جاتا تھا جس حلقے میں وہ رہتا تھا, اور اس کے کہنے پہ انتظامیہ اور پولیس اس کی بات سنتی تھی, دیگر محکمے ان کی بات سنتے تھے. لیکن آج کل جو معیار ہے وہ بالکل بدل گیا ہے. آگے جو وفاداری رکھتا تھا, نعرے مارتا تھا, ساتھ چلتا تھا, نظریے کی جو ہے وہ پاسداری کرتا تھا, تو ان لوگوں کو بڑا اکاموڈیٹ کیا جاتا تھا, انہیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا. لیکن آج کل کوئی باہر سے آ رہا ہے, کوئی نودولتیا ہے, کوئی اور اس کے پاس کوئی جائز ناجائز پیسہ ہے, یا کئی لوگ اپنی سیاست میں جائیدادیں بھی لٹا دیتے ہیں سب کچھ, تو جو جس کے پاس پیسہ ہے, جو آفر زیادہ کرتا ہے, جس کی برادری بڑی ہے, تو انہیں تو جو ہے وہ اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے ہر لحاظ سے. لیکن جو ایک عام ورکر ہے جس کا اوڑھنا بچھونا ہی بے شمار دوست ہیں, ہمارے ہمایوں زمان مرزا صاحب ہیں, شوکت جاوید میر صاحب ہیں مظفر آباد سے, اسی طرح دیگر اضلاع میں بھی ایسے دوست ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں, اپنی جوانیاں جو ہیں وہ لٹا دی ہیں اپنی جماعتوں کی خاطر. لیکن اینڈ آف ڈے انہیں وہ جس طرح کی ان کی توقعات تھی, ان پہ ایسے لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ جو نودولتی ہوتے ہیں یا جن کی کوئی برادری بڑی ہوتی ہے, یا اس طرح کے فیکٹرز جو ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ جو اخلاقی طور پہ اچھا نہیں سمجھا جاتا, لیکن فی زمانہ جو ہے وہ ہر کوئی شارٹ کٹ کی تلاش میں ہے, اور جہاں سے کسی کو فائدہ نظر آتا ہے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی غلط چیز ہے. جو یہ گویا اخلاقیات کا مطلب سیاسی اخلاقیات بھی ہوتی ہیں نا, یہ تو ان کا قتل عام ہے. جی ہاں بالکل, زیادتی ہے سرے سے. اور اس کا میرا خیال نقصان سوسائٹی کو, سماج کو بالعموم ہوتا ہے. جی جی کیا کہتے ہیں؟ ایسے ہی ہے جی. وہ دیکھیں نا آپ کہ وہ اس کا کئی طرح کے واقعات بھی پھر بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں, کئی طرح کے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں اسی وجہ سے. اور وہ جو تکریم ہوتی ہے, محبت اور احترام ہوتا ہے کسی کے لیے دل میں, یہ چیزیں پھر اٹھتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ. جی, راجہ حبیب اللہ خان صاحب سے گفتگو ہماری جاری ہے. اب ہم بڑھیں گے ہمارے پہلے مہمان کی جانب, اور جو آج کے ڈائیورسیفائیڈ موضوعات ہیں ان پہ ہم بات کریں گے. چلتے ہیں پہلے مہمان کی جانب. ہمیں جوائن کیا ہے راجہ منصور صاحب, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کشمیر کے مرکزی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت آپ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, اور جو پارلیمانی بورڈ اس کے ممبر کی حیثیت سے آپ نے تمام انٹرویوز میں بھی حصہ لیا جو کہ لوگ دینے کے لیے آئے. راجہ منصور خان صاحب کیا حال ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک, بہت شکریہ انصاری صاحب. راجہ منصور خان صاحب کیا دیکھتے ہیں یہ جو آپ نے آپ کے پارلیمانی بورڈ نے, میں بالکل اسپیسیفک ہو کے پہلے پی ٹی آئی اسپیسیفک بات کروں گا, جو ٹکٹوں کی تقسیم آپ نے کی ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ سب میرٹ پہ ہوا ہے اور اس میں آپ کا ضمیر مطمئن ہے, آپ کا, آپ کے دیگر ساتھیوں کا؟
دیکھیں بڑا اوور ویلمنگ رسپانس تھا جب ہم نے اپلیکیشن لی تو 300 سے زائد لوگوں نے مختلف 45 حلقوں سے جو ہے وہ اپلیکیشن جمع کرائی. ہر حلقے سے ایوریج 10 سے 15 لوگوں نے جمع کرائی تھی. تو ہمارے پاس بڑی یوں کہہ لیں کہ بہتات تھی لوگوں کی اور بڑی مشکل ہو رہا تھا کہ یہ فیصلہ کرنا کہ کس کو ٹکٹ دیا جائے, کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف زیادہ تر لوگوں کا رجحان بھی ہے اور ہر حلقے میں جو پوٹینشیل امیدوار تھے 3 سے 4 ایسے تھے جن کو ہم آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ وہ وننگ میں آ رہے تھے. تو کہیں پہ شاید ہم سے چھوٹی موٹی غلطی بھی ہوئی ہوگی, لیکن اوور آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ٹرانسپیرنٹ نظام کے ساتھ یہ ٹکٹ ہوئے ہیں وہ بڑے شفاف نظام کے ساتھ ہوئے ہیں. ہم نے جو آزاد کشمیر کا پارلیمانی بورڈ تھا انہوں نے سب کو انٹرویو دیے, سب سے انٹرویو لیے, سب کو موقع دیا کہ وہ اپنے کیس کو پریزنٹ کریں, اس کو دفاع کر سکیں کیس کا. اور اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ وہ ایک سفارشات کو مرتب کیا ہے, رینکنگ کا ایک نظام متعارف کرایا ہے. وہاں پہ پھر ہم نے اپر بورڈ کو وہ ساری سفارشات بھیجی ہیں. وہاں پہ عمران خان صاحب اس کی خود سربراہی کر رہے تھے اپر بورڈ میں, اور ان کی ٹیم نے بیٹھ کے اس کو پھر فائنل کر کے پھر اناؤنسمنٹ کی ہے. تو اگر آپ اوور آل اس کو دیکھیں گے پروسیس کو تو بڑا ٹرانسپیرنٹ اور بڑا زبردست نظام تھا. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ بہتر کینڈیڈیٹ کو اتارا جائے. تو ہمارے لیے یہ مشکل ضرور تھی کہ ہر حلقے میں 2 3 4 لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ بڑی اچھی رینکنگ میں جا رہے ہوتے تھے, لیکن ان میں سے کوئی کو ڈراپ ہونا پڑا اور جس کی وجہ سے شاید یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ کہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. راجہ منصور خان صاحب, چونکہ آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں اور پوری دنیا کا انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی آپ کا ہے, آپ سے ظاہر السلام علیکم ہماری رہتی ہے, نشست و برخاست بھی ہوتی رہتی ہے. کچھ حلقوں میں چونکہ سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے ایک ایسا بلنٹ میڈیا ہے کہ اس کے اوپر چیزیں وہ آتی ہیں اور تصدیق کیے بغیر لوگ اس کو شیئر اینڈ فارورڈ دیگر چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں آپ سے ایک چیز کی تصدیق یا تردید چاہوں گا کہ آپ ہی کی پارٹی کے طاہر کھوکھر صاحب کی اور دیوان محی الدین صاحب کی ایک جو گفتگو ہے وہ اس وقت وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ, جس میں کہا جا رہا ہے جی کہ پیروں سے لے کر فقیروں تک سب نے یہاں پر پیسے لے کر تو ٹکٹ دیے ہیں. رفیق نیر صاحب کی جو ٹکٹ ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ چینج ہوا آخری وقت پہ. تبارک صاحب کا تو غالباً ٹکٹ دے کے واپس لیا گیا. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو 2 بندے آپ نے شامل کیے الیکٹیبلز جن کو کہیں گے, چودھری شہزاد صاحب جو ہیں لچراٹ سے اور جناب چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں وہ بھمبر سے, اس حوالے سے بھی چیزیں کافی ساری ریومرز ہیں. ان پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے, آپ ہمارے علم میں کیا اضافہ کریں گے سر؟ دیکھیں جہاں تک دیوان صاحب کی آڈیو لیکس کی بات ہے تو وہ دیوان صاحب نے انکار کر دیا ہے کہ یہ میری نہیں ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں یہ ڈبنگ ہوئی ہے یا پھر اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے. تو وہ تو انہوں نے انکار کر دیا اور اس کی مزید تفصیلات کو خود ہی بتا سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ جو ٹکٹ سے مختلف جگہوں پہ آپ کا کہنا ہے کہ شاید ٹھیک نہیں ہوئے یا کہیں نہ کہیں لین دین ہوا, تو میرے خیال سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. چونکہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلے جو ہیں کہیں اگر تبدیل بھی ہوئے ہیں تو یہ عمران خان صاحب کے لیول پہ جا کے ہوئے, اور obviously عمران خان صاحب کی ایمانداری پہ پورا پاکستان جو ہے نا وہ یقین رکھتا ہے, اور کوئی بندہ اس پہ شک نہیں کر سکتا کہ خدا نخواستہ عمران خان پیسے کے لیے آزاد کشمیر کے لیول کی کوئی بات چینج کرے گا. تو اس لیے یہ فیصلے جو ہوئے یہ عمران خان صاحب کے لیول پہ ہوئے. تو جہاں پہ کہیں رد بدل ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی میں نے وہی جو پہلے آپ کو بات بتائی تھی کہ ہمارے پاس بڑے زبردست پوٹینشیل امیدوار تھے ایک عہدے میں. جو تبارک صاحب کا آپ نے لیا نام, تو تبارک صاحب نے بھی 8,700 ووٹ لیے ہوئے تھے, اچھے امیدوار تھے. میر عتیق نے بھی 9,200 ووٹ کیے تھے الیکشن میں, وہ بھی اچھے امیدوار تھے. تو پارٹی نے اپنی کیلکولیشن میں کہیں دیکھا ہے کہ شاید کسی جگہ پہ رینکنگ میں کوئی نمبر 1 نمبر 2 وہ کہیں کمپیٹ کر رہے ہیں, تو انہوں نے اس حساب سے عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں نے یہ بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اس کو تبدیل کر لیتے ہیں. تو باقی تقریباً 45 ٹکٹ ہیں, 45 ٹکٹ میں 2-3 جگہوں پہ obviously ہیومن ایرر بھی ہو سکتے ہیں, شکایات بھی آ سکتی ہیں, اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن بدنیتی نہیں ہے اور کوشش یہی ہے کہ نیک نیتی سے پارٹی کے مفاد میں بہتر فیصلے ہوں. اس میں راجہ منصور خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ چودھری انوار الحق صاحب کی جو یہاں پر انٹری ہوئی ہے بھمبر کے اندر, اور بڑا زبردست قسم کا ایک ماحول بن گیا اس علاقے میں, یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی یہاں سے اپنی جو سیٹ ہے نکالنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ چوہدری صاحب انوار الحق صاحب کی جو سیٹ ہے انہوں نے ظاہر پچھلی دفعہ آزاد الیکشن لڑ کے ایک ریزنیبل ووٹ لیا ہوا تھا,
27,000 से ज्यादा वोट लिया था उन्होंने जी। बिल्कुल, और कम बड़े कम मार्जिन से भी आ रहे थे, 1200-1500 वोट्स के मार्जिन से आ रहे थे टोटली। हमारी पीटीआई ने उस वक्त 2000 से नीचे वोट लिया था, तो ऑब्वियसली हमारी पोजीशन वो नहीं थी। चौधरी अनवारुल हक साहब के आने से ये जरूर हुआ है कि हमारी एक तो वो सीट 100% कंफर्म हो गई है, और उसके साथ साथ मीरपुर रीजन में भी एक मैसेज गया है कि बिम्बर में खास करके जो हम जहाँ पे हमारी पोजीशन थोड़ी कमजोर थी तो वो भी बेहतर हो गई है, और ओवरऑल मीरपुर रीजन में भी एक मैसेज गया है कि बड़ी शख्सियात के आने से ऑब्वियसली एक सियासी एनवायरनमेंट चेंज होता है, आप बेहतर समझते हैं, तो उसका भी हमें बड़ा फायदा हुआ है। तो ऑब्वियसली ये उनके आने से पार्टी को बड़ा फायदा भी हुआ है, और चौधरी अनवारुल साहब एक अच्छे इंसान भी है, अच्छे सियासी वर्कर भी है। यहाँ पे राजा मंसूर खान साहब, सीनियर तजियाकार जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे बात करेंगे। राजा मंसूर खान साहब, आज़ाद कश्मीर के हल्के LA-20 कहीगला और LA-21 रावलाकोट शहर और LA-44 वैली 3 से अभी तक PTI ने टिकट का फैसला नहीं किया, इसमें ताखीर की क्या वजह है? लेकिन पुंछ वाले 2 हल्कों में तो हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है JKPP से, अभी तक कोई बात मैच्योर नहीं हुई, लेकिन उनसे ये बातचीत चल रही है, तो ऐन मुमकिन है कि हम बहुत जल्द किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे 1-2 दिन में। और जहाँ तक बात की आपने वैली की, तो वैली पे अभी हमारा स्टिल डेडलॉक है हमारे अपने कैंडिडेट के हवाले से, तो उसमें हम चाह रहे हैं कि बेहतर से बेहतर फैसला हो सके, ताकि जिस कैंडिडेट को हम ये टिकट देते हैं तो बाकी कैंडिडेट उसकी सपोर्ट में आए, तो उनको उसमें ये प्रोसेस में थोड़ा सा डिले है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। अच्छा राजा मंसूर खान साहब, एक चीज़ बताएंगे कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि आपकी पार्टी में जिसको हम पहले फॉल्ट लाइन कहते थे वही शायद आपकी पावर लाइन्स बनती जा रही हैं। सरदार तनवीर इलियास साहब रोज़ाना की बुनियादों पर मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को जो बासर शख्सियात हैं उनको PTI में शामिल करवा रहे हैं। जो आपका PTI का वो जो एक अदद रुमाल है वो लोगों के गलों में लहराता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये इलेक्शन तक लगता है सिलसिला आप लोगों का ये जारी रहेगा? देखिए, इस वक्त हर तरफ से लोग शामिल होना चाह रहे हैं। मैं आपको मुजफ्फराबाद की बताऊं तो बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। आपको शायद आप तो सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, 3 दिन पहले क्वाला पे अनएक्सपेक्टेड मेरा इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह हर इलाके से लोग शामिल होना चाह रहे हैं, और PTI के अंदर जितने भी जिम्मेदारान हैं, तनवीर इलियास साहब हों और बाकी लोग हों, उनको आए दिन लोगों को रुमाल भी बना रहे हैं, साथ साथ शामिल भी कर रहे हैं, और बड़ा एक जबरदस्त रिस्पॉन्स है, और ये जो है ना हर तरफ मौजूद है, तमाम डिवीजन में मौजूद है। इसमें एक चीज़ जो कि सोशल मीडिया पे भी और दीगर मीडिया पे भी डिस्कस हो रही है कि अगर खुदा ना खास्ता तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में कुछ सरप्राइज़ मिला तो वो उन नाराज़ PTI के लोगों से सरप्राइज़ मिल सकता है कि जो इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से या तो खड़े हो रहे हैं या फिर दीगर जमातों में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, या दिल में उनके शक्र रंजी की कैफियत है। इस हवाले से मंसूर साहब क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं आपकी बात 100% एग्री करता हूँ, और मैंने पार्टी लीडरशिप के सामने भी इस बात को बड़ा स्ट्रेस दे के कहा है कि ये सारे के सारे लोग जो अप्लीकेंट्स थे, जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था, जो ख्वाहिशमंद थे, ये हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। जिस बंदे को हम टिकट दे रहे हैं वो और वो ये जो लोग हैं, इनको कलेक्ट करना, इनके ग्रीवेंसेस को दूर करना, इनको गले लगाना, इनको पार्टी के साथ खड़े रखना, ये पार्टी लीडरशिप की जिम्मेदारी दी है, और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इनके ग्रीवेंसेस को सुने और उनको हल करें, और उनको इस बात पे फोर्स करें कि वो पार्टी के साथ खड़े हों, ना कि नुकसान खासा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हों या फिर किसी अपने उम्मीदवार की खालफत में खड़े हो जाएं। तो इसके लिए हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है, और इंशाल्लाह पार्टी इससे पूरा कोशिश भी कर रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी इस मामले में, पार्टी लीडरशिप इस मामले को और से जिस तरह देख से इसको हल करने में कामयाब भी हो जाएगी। राजा मंसूर साहब, आप चूंकि PTI के उस बोर्ड में पार्लिमानी बोर्ड में मौजूद थे, जो कि अरशद दाद साहब दीगर तमाम अहबाब उसमें मौजूद थे, यहाँ पर मुर्तज़ा गिलानी साहब के हवाले से मैं क्वेश्चन करूँगा कि मुर्तज़ा गिलानी साहब बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के आपके कैंडिडेट थे उस इलाके में, लेकिन आपकी पार्टी ने मुनासिब समझा, चौधरी शहजाद साहब को आपने अपनी पार्टी में जगह दी और साथ ही टिकट भी दे दिया, और वो 4-5 लोग जो कि 2 घंटे पहले किसी और पार्टी में थे या कहीं पे भी नहीं थे, 2 घंटे बाद आपकी पार्टी में शामिल हुए, और आपने अपने उन लोगों को कि जो कि कितने सालों से आपके लिए काम कर रहे थे, उनको आपने नज़रअंदाज करके उनको टिकट थमा दिया। इस पे सर आप क्या कहेंगे?
دیکھیں مختلف حلقوں کے ڈائنامکس مختلف ہیں. ہم نے کوشش تو ہماری یہی ہے کی یا ہے بھی کہ زیادہ تر آپ 45 حلقوں میں سے اوور آل آبزرو کریں تو زیادہ تر ان لوگوں کو ٹکٹ ملے ہیں جو پارٹی کے ساتھ پہلے سے کھڑے تھے اور پچھلے الیکشن میں بھی انہوں نے الیکشن لڑا ہے. لیکن کچھ حلقوں میں یہ ضرور ہوا ہے کہ نئے شامل ہونے والے چونکہ وہ ایگزسٹنگ ایم ایل اے تھے یا وزیر تھے تو ان کو اس وجہ سے پرائرٹی مل گئی. ورنہ میں کسی صورت یہ نہیں سمجھتا کہ مرتضیٰ گیلانی صاحب کمزور پوزیشن میں تھے یا وہ خدا نخواستہ کسی وجہ سے ہار رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ان کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ ان کے حلقے میں شامل ہونے والا آدمی وہ ایک سٹنگ منسٹر تھا تو ان کو یہ ایکسٹرا ایڈوانٹیج ملنے پہ وہ جو 4-5 شمولیت ایک ساتھ ہوئی اس وجہ سے ان کو ٹکٹ دینا پڑا. تو میرے خیال سے یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں پی ٹی آئی کی سیٹ 100% کنفرم ہی ہے اور مرتضیٰ صاحب بھی میری پوری امید ہے اور خواہش ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور پارٹی کو ہماری پارٹی کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہے اس کو انشاءاللہ سپورٹ کریں گے. ایک نازک سا سوال ہے, مجھے امید ہے کہ جتنے آپ پڑھے لکھے اور ریفائنڈ پولیٹیشین اور ایک انٹرپرنور ہیں آپ اس کا جواب ضرور دیں گے مجھے. ہمارے سننے والے سوال بہت سے بھیجتے رہتے ہیں اور ہم وہ بک اپنی اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. بہت سے سننے والے یہ بات کہتے ہیں کہ اس وقت سردار تنویر الیاس صاحب کا گروپ جو ہے وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے گروپ کے بالکل آمنے سامنے کھڑا ہے. بظاہر لوگ شاید گلے ملے ہوئے ہیں لیکن دونوں کے دل نہیں ملے ہوئے, اور جس حلقے کے اندر سردار تنویر الیاس صاحب کے لوگوں کو ٹکٹ ملے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ دوسرا گروپ ہرانے کی کوشش کرے گا اور بیرسٹر سلطان محمود گروپ کے جو لوگ ہیں ان کو سردار تنویر الیاس صاحب کا گروپ جو ہے ہرانے کی کوشش کرے گا. اس حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ میرے خیال سے تنویر الیاس صاحب کی آپ اگر ریسنٹ پریس کانفرنس میں تو انہوں نے اس بات کو مطلب اوپنلی کہا ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود کی قیادت میں ہم الیکشن میں اتریں گے. وہ پارٹی صدر ہیں, میرا ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے, ادب احترام کا تعلق ہے, تو ہم مل جل کے چلیں گے. اگر کہیں چھوٹے موٹے جو اختلافات ہیں بھی رائے کے اختلافات ہوتے ہیں تو وہ چلتے رہتے ہیں پارٹیوں میں, اور پارٹی لیڈرشپ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے کہ اس طرح کی گروپنگ جو ہے وہ پارٹی کی کسی صورت مفاد میں نہیں ہے. اور میرے خیال سے آنے والے دنوں میں آپ کو الیکشن کیمپین کے دوران وہ ایک اسٹیج پہ اور ایک جگہوں پہ آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے اور پوری متحد اور متفق ہو کر وہ عمران خان کے نظریے کے لیے اور پارٹی کے لیے کام کریں گے. جی یہاں پہ راجہ حبیب صاحب بات کریں گے آپ سے. منصور صاحب. منصور خان صاحب, آپ کا جو حلقہ ہے اس میں بڑے ہیوی ویٹس ہیں. پیپلز پارٹی کے چودھری لطیف اکبر صاحب ہیں, مسلم لیگ نون کے راجہ عبدالقیوم خان صاحب ہیں, اسی طرح مسلم کانفرنس کے راجہ ثاقب مجید صاحب ہیں. تو الیکشن مہم کے دوران جو ہے وہ آپ کی کمپین کیسے جا رہی ہے اور لوگوں کا کیا رسپانس ہے؟ دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا کہ میں تو خود ہی حیران رہ گیا کہ میں نے چھوٹی سی کال دی تھی, بلکہ میرے ساتھ چلنے والوں نے کال دی تھی کہ ہم آپ کا استقبال کریں گے کوالا پہ, اور یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ اس کو ظاہر آپ لوگ باخبر صحافی ہیں, آپ انڈیپینڈنٹلی یہ چیک کروا سکتے ہیں کہ مظفر کا سب سے بڑا استقبال اور سب سے بڑی ریلی تھی وہ. اور یہ اس کی وجہ صرف یہی نکلی ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ یہ جو ہیوی ویٹس ہیں جو پچھلے 40 سال سے قابض ہیں اس حلقے میں, جو باریاں لگا رہے ہیں, لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں, ان کو کبھی چوائس نہیں ملی اور پہلی دفعہ وہ میری شکل میں انہیں ایک چوائس مل رہی ہے, تو وہ ایک بڑا اوور ویلمنگ رسپانس ہے. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں آئے دن جو نا سینکڑوں کے حساب سے لوگوں کو اپنے ساتھ اپنے قافلے میں شامل کر رہا ہوں. میری جو کالز ہیں آئے دن لوگ اب یہ حالات آ گئے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آ نہیں سکتے تو ہم کال سے ہی آپ کے ساتھ شمولیت کا اعلان کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو میں پوری پروف کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جس دن الیکشن ہوگا, الیکشن والی رات ہم پھر انشاءاللہ اسی چینل میں ہوں گے اور ہم بات کر رہے ہوں گے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میں آرام سے یہ سیٹ نکالنے کی پوزیشن میں آ جاؤں گا. تو اس کے بعد آپ کی کیا پلاننگ ہے منصور بھائی؟ آپ کوئی وزیر بننا پسند کریں گے, اسپیکر بننا پسند کریں گے, وزیر اعظم بھی چلیں, اللہ تعالیٰ جس کو بنا دے. تو ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں اور بہت زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہیں. منزل کہاں تک ہے, کیا آپ کا ہے, سنگ میل کیا رکھا ہے؟ دیکھیں میں نے تو ہمیشہ اس بات کی پلاننگ کی ہے کہ محنت اور نیت میں کمی نہیں چھوڑنی چاہیے, باقی نتائج اللہ دیتا ہے. اور ویسے بھی اس طرح کے جو فوکس پوزیشنز ہوتی ہیں یہ انسان کے لیے میرے خیال میں یہ اللہ پہ چھوڑ دینی چاہیے اور پلس پارٹی لیڈرشپ پہ چھوڑ دینی چاہیے. عمران خان کا فیصلہ جو بھی ہوگا میں اس کو قبول کروں گا. وہ اگر مجھے صرف ایم ایل اے ہی رکھتے ہیں پورے 5 سال تو میں اس کو بھی پوری جو ہے نا ایمانداری سے قبول کروں گا اور پارٹی کے ساتھ میں ہر صورت کھڑا رہوں گا.
تو آپ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے گروپ میں ہیں یا سردار تنویر الیاس صاحب کے گروپ میں ہیں؟ سر میرا گروپ ہے عمران خان، اور میں 16 سال پہلے میں نے یہ پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی، پارٹی کے بنانے والوں میں سے ہوں. پارٹی کے لیے میں نے ہمیشہ نظریے کے لیے میں نے بڑا جو ہے ٹائم سرچ کیا ہے. تو میں عمران خان صاحب کے گروپ میں ہوں. جناب راجہ منصور خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کا ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں. بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ. جی راجہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ منصور صاحب سے بڑی ہم نے سمجھے کہ ایٹ لینتھ ہم نے بات کی ہے اور بڑی کھل کے انہوں نے باتیں بتائی ہیں. بڑے بھولڈ آدمی ہیں، صاف گو آدمی ہیں. بڑا کھل کر انہوں نے کہا کہ ٹکٹوں کی تقسیم پہ جو ہے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ میرٹ پہ کریں. اور ایک ان کی بات جائز بھی ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں اس وقت سب سے زیادہ جو درخواستیں ہیں ٹکٹس کے لیے پارٹی امیدوار کی وہ پی ٹی آئی کو موصول ہوئی ہیں، جو کہ 300 سے بھی زائد ہیں. تو 300 لوگ ہیں، 45 نشستیں ہیں انصاری صاحب. تو اس میں سب لوگوں کو راضی رکھنا یقیناً جو ہے وہ مشکل کام ہے. لیکن یہ بھی ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو دلیر آدمی ہے وہی اپنا اعتراف کرتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم سے کہیں غلطی بھی ہو سکتی ہے، انسان ہے اور اس کی پہچان ہی جو ہے وہ خطا ہوتی ہے. اور انہوں نے جو پارٹی کو ڈیفینڈ کیا ہے، پارٹی کی پالیسیز کو ڈیفینڈ کیا ہے. ان کی جگہ شاید میں اور آپ بھی ہوں اگر سیاست میں، تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. اور پھر جس طرح سے انہوں نے عاجزی اور انکساری سے کہا کہ مجھے نہ ہی تو وزارت اور نہ ہی وزارت عظمیٰ، اگر عمران خان صاحب 5 سال مجھے ایم ایل اے کے طور بھی وہ ڈیوٹی لگاتے ہیں اور میں رہتا ہوں تو مجھے اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ظرف کی بات ہے. ایسے نئے اچھے لوگ جو ہیں بڑا دل چاہیے اسمبلی میں، کھلا دل چاہیے اس کے لیے. اگر جاتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں تو ایک خوبصورت اضافہ ہوگا. جی یہاں پہ اب ہم چلیں گے جناب اپنے پروگرام کے نیکسٹ جو مہمان ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے جو مختلف موضوعات آج ڈسکس ہو رہے ہیں. چلتے ہیں اگلے گیسٹ کی جانب. جی سامعین ویلکم. اس وقت ہم کریں گے اپنے مہمان ایک بڑی شخصیت جو کہ ہمارے کشمیری جو آباد ہیں لاہور میں، پنجاب میں آباد ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں بڑے دبنگ انداز سے. دیوان غلام محی الدین صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، پی ٹی آئی کے آپ کینڈیڈیٹ ہیں. دیوان صاحب کیا حال ہیں؟ السلام علیکم. جی اللہ کا شکر. وعلیکم السلام جناب. دیوان صاحب کیا کہتے ہیں، آپ کے حلقے میں کیا پوزیشن ہے آپ کی؟ کوئی آپ کے حلقے میں کوئی ناراض کوئی امیدوار ایسا تو نہیں ہے جو کہہ رہا ہو کہ جناب دیوان صاحب کی جگہ مجھے ٹکٹ دینا چاہیے تھا؟ نہیں میں ابھی تک تو جو میں ہی تھا وہاں پہ میرے مقابلے میں نا ہماری پارٹی کی طرف سے تو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں آئے. باقی خوشی خواہش ہو کوئی آئے تو یہ بھی بہتر ہوتا ہے، جتنے بندے زیادہ ہوں ان کو ساتھ لے کر چلیں تو زیادہ مزہ آتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو دیوان غلام محی الدین صاحب کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے الیکشن شیڈیول بھی ایک آدھ دن تک اناؤنس ہونے والا ہے، تو کوئی پلاننگ گراؤنڈ ورک آپ کر رہے ہیں؟ ہم نے ووٹروں کے سارے جو لوگ تھے نا جن کے ووٹ ہیں وہ ووٹوں کو دیکھا ہے. ان کے جن لوگوں کے جو کشمیری ہیں ان کے ووٹر جو ہے وہ دیکھے ہیں، جن کے رہ گئے تھے وہ دوبارہ چڑھائے ہیں ان کے ووٹ ان لوگوں کو سے جا کر بیچ کر، تو وہ ان کے بھی ووٹ بنوائے ہیں. اب ووٹ شوٹ جو جب تک لسٹ نہیں ہمارے ہاتھ میں آتی کیا ہے اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس جا سکیں گے. آپ دیوان صاحب ان چند لوگوں میں شامل ہیں کہ چند کیا صرف 2 ہی لوگ تھے آپ جو کہ سیٹ جیتی تھی جنہوں نے 2016 کے الیکشن میں جو مطلب پکی سیٹ آپ کی تصور کی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے دیوان صاحب؟ سر یہ اللہ کا کرم سب سے پہلے تو یہ میں یہی کہوں گا، اس میں میرا کوئی نہیں ہے کردار. میری دیکھو جو ہمیں خدمت کا ہوتا ہے، لوگوں کے خوشی کمی میں جانا، لوگوں کے کوئی مسائل اس کو حل کرنا، پھر نیک نیتی سے کام کرنا. میں نے وہ واحد بندہ ہوں جس کو 5 سالوں میں جب 2.5 کروڑ ملا تو میں نے وہ جگہ خریدی اور 300 پلاٹ دیے. وہی آج تک وہ گورنمنٹ نے نہیں دی ہیل کالونی کے لیے کوئی جگہ، اور وہ بھی آزاد کشمیر گورنمنٹ کے لیے لی جگہ. آج وہ جگہ 50 کروڑ سے اوپر ہے. واہ ماشاءاللہ. سارے پلاٹ بھی دیے ان کو، اور اس کے اوپر جو اس مرتبہ بھی 2.5 کروڑ ہے. سارا سڑکیں بن گئی، گٹر پڑ گئے اور اس کے سارا سسٹم کر دیا. میں نے پینے والا پانی کا پائپ ڈال دیا. یہ ہوتا ہے. یہ کس کا بڑا؟ آزاد کشمیر گورنمنٹ کا ایسٹ بڑا.
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दीवान साहब ये बताएंगे कि अभी मैं आपके जो पार्टी के रहनुमा हैं जो कि पार्लिमानी बोर्ड में भी शामिल थे, राजा मंसूर साहब, उनसे भी हम बात कर रहे थे। उन्होंने ये बात कही है कि जो यहाँ पे दीवान लीक्स एंड ताहिर खोखर लीक्स के हवाले से जो एक इस वक्त चल रही है गुफ्तगू वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा जी कि दीवान साहब तो कह रहे हैं ये मेरी वॉइस नहीं है, ये डबिंग की गई है। नहीं सर, देखिए बात सुने, उसकी मेरी बातें हुई हैं, लेकिन हुई हैं 3-4 दिनों 3-4 मरतबा हुई है, उसको उसने डब करके किया है। कुछ बातें मैं जो है उसको मैंने ऑन किया है, मुझसे हुई हैं वो बातें। और मुझे नहीं पता था कि ये मेरा दोस्त है पुराना, मेरा इसका कारोबार भी था कभी, उसके बाद भी मेरा इसका ताल्लुक था बड़ा अच्छा, और मुझे नहीं पता था उसने ये करना था। कुछ बातें जो है ना जो उसने की हैं मेरी मर्जी के खिलाफ की हैं, तो मुझे पता हो कि डब करनी है तो मैं ऐसी लैंग्वेज जो है वो मैं नहीं कर सकता था जैसी आ गई लोगों की। ये तो मजाक ही है ना मेरी उसके साथ। तो बहरहाल ये मैं इसकी भी माजरत चाहता हूँ, जो मैंने उसमें लैंग्वेज इतनी रफ यूज की है वो मेरे शान नहीं है। जो ऑडियंस सुना है जिन्होंने, उन्हें भी शायद तकलीफ हुई हो, लेकिन मैं माजरत भी चाहता हूँ कि अगर उसमें जो गाली गलौज जो मुझसे हुई है वो नहीं करनी चाहिए मुझे। मैंने कल से फैसला कर लिया जो भी अब बात करेगा उस उर्दू में बात करनी, ताकि हम फ्री स्टाइल में गुफ्तगू ना कर। अच्छा, यहाँ पे दीवान साहब ये बताएंगे कि एक बड़ा नाजुक सा सवाल है, चूँकि आप पुराने सियासतदान हैं, बड़ी ग्रिप है आपकी इस वक्त, यूं लग रहा है आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ को हराने के लिए तहरीक इंसाफ ही सरगर्म अमल है। वो लोग जो कि जिनको टिकट्स नहीं दिए गए, जो अपने समझते हैं कि उनका हक था वो हक मारा गया, वो लोग शदीद नाराज़ हैं, और या तो वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं जो जिनको टिकट नहीं मिला, या फिर वो उन लोगों को जिनको टिकट दिया है उनकी किसी तरह मुखालफत कर रहे हैं, दूसरे पलड़े में वज़न डाल रहे हैं। क्या ये जो फीलिंग है हमारे तजियाकारों की हमारी, ये गलत है या दुरुस्त है? जिस दिन लोग टिकटें लेके और निशानात अलाट हो जाएंगे ना, उस दिन आपको फिर लोग कोई जो है ना जितने सबसे ज्यादा समझदार आजाद कश्मीर के लोग हैं, ये पाकिस्तान पे इन्होंने हुक्मरानी करनी है, मेरी बात आज अपनी किताब पे लिख ले। ये कोई कश्मीरी कौम ऐसी कौम नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं, ये एक वोट भी अपना जाया नहीं करेंगे। ये जमाती इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। जो दोस्त है ना, गुस्सा तो होता है ना हर बंदे को, किसी ने मेहनत की है उसको नहीं टिकट मिली, टिकट तो एक को ही मिल रही है ना। अगर इंसाफ हो वो भी वर्कर को मिले तो वहां से तो हम नहीं हारते, लेकिन अगर वाकई किसी ने कोई दूसरे तरीके से कोई सिफारिश से कोई अपना करा लिया काम और वाकई वो इसका एलिजिबल नहीं था, तो वो हल्कों में थोड़ी सी परेशानी आती है। बाकी हमारी ख्वाहिश यही होती है कि जहाँ हल्कों में लोग खड़े हैं उनको हम समझाएं। हमारे पास जब गवर्नमेंट आती है ना तो बड़ा हमारे पास होता है देने के लिए लोगों को, कुछ ये ध्यान में रखें, एडजस्ट करने के लिए लोगों को। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये मामला तो हम सीधे कर लेंगे, ये कोई इतने परेशान कुन नहीं। दीवान मोहिउद्दीन साहब, यहाँ पे राजा हबीबुल्लाह खान आपसे सवाल करेंगे। गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब, आप देखते हैं कि माजरीन जम्मू कश्मीर मुकीम पाकिस्तान, फिर आज़ाद कश्मीर में भी यहाँ का एहतसाब ब्यूरो है वो बिल्कुल अजूबे मतल बना हुआ है, करप्शन के बेशुमार स्कैंडल्स हैं। तो अगर आपकी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आती है तो वो माजरीन जम्मू कश्मीर मुकीम पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोगों के मसाइल हल करने के लिए आपका क्या प्लान है? जी, मैंने पहले एक मरतबा जब सबसे पहले हमें 50 लाख रुपए मिले थे ना साल के, तो 2.5 करोड़ रुपया वो सारे का सारा मैंने 118 कनाल जमीन दी। अब जो 2.5 करोड़ रुपया मिला है सारा, वो भी सारा मैंने लगा के सड़कें और उस पे वो जो है गटर वगैरह और पानी पीने वाला और तमाम उसको ऊपर जो है ना PCC मुकम्मल की है। और इंशाअल्लाह ताला अब वो गवर्नमेंट हमारी अगर आ गई तो ये लोग भी सेटल हो जाएंगे और ये 50 करोड़ रुपए का एसेट बन गया है। गवर्नमेंट का 5 करोड़ लगा है, तो मैंने वो सारे पैसे आज़ाद कश्मीर के लिए प्रॉपर्टी ली, सारा भी उसके ऊपर लाया, ये मालिक भी आज़ाद कश्मीर है। तो ये देखिए मेरी बात सुने, लोगों को बात करना, सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में लोग हैं ना उनको छत फराहम करनी, ये हमारी गवर्नमेंट का मंशूर होना चाहिए। और ये प्रोजेक्ट जो गायें भैंसें, ये मैंने जब 96 में वजीर था तो मैं पार्लियामेंट की तकरीरें उठाकर देख लो, मैंने तब ये कहा था कि आप लोगों को ये गायें भैंसें दें ताकि घरों में लोग ये काम करें और ये जो घास वगैरह कटा के खिलाएं और जो गोबर जलाने के काम आए, लकड़ी की भी बचत हो। तो ये आप इन्होंने गवर्नमेंट ने कुछ थोड़े दिए हैं,
اور اس میں بھی انہوں نے کوئی زیادہ تر لوگوں کے ساتھ شفاف کام نہیں کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم جو ہے نا وہ بہتری کی جانب جاتی ہے گورنمنٹ. عمران خان صاحب کو آپ نے دیکھ لیں, اس کی ایمانداری ہے صرف, نہ وہ معیشت دان ہے نہ کچھ اور ہے. آج سارے معاشی اشاریے آپ کے ٹھیک جا رہے ہیں. یہ صرف ایمانداری کی وجہ سے ہے کہ وہ جو پیسے جو آگے گٹر بند کیا ہوتا تھا اس میں جانے ہوتے تھے خزانے میں, وہ ادھر ادھر گرتے تھے, اب وہ جا رہے ہیں اس میں. اور اسی وجہ سے یہ پاکستان مستحکم نظر آ رہا ہے. اور آپ کو سارے جو ہے اشاریہ بہتر ہے, ایکسپورٹ بہتر ہے, ریمیٹنس جو باہر وہ بہتر ہے, اور پھر پاکستان میں گروئنگ جو ہے وہ بھی بہتر ہو گئی ہے. یہ صرف ایمانداری سے ہے. یہ اگر آپ کر لیں گے نا تو آپ کا آزاد کشمیر جو ہے نا وہ لوگوں کو دے گا. اب تو ویسے بھی 13ویں ترمیم کے تحت آپ اپنے جو ہے ذرائع و آمدن اس کو بڑھانا ہے آپ نے. میرا خیال آپ چیک کر لیں یہ جو آپ کا کانکنی کا سسٹم ہے. میں نے 3 مرتبہ ایک ڈائریکٹر کے اوپر میں وہ جا کر وہاں سے لے آیا, اس کو ہٹانا چاہتا تھا کہ یار رائلٹی تو آتی نہیں, یہ پتھر لوگ نکالتے ہیں, بجری نکالتے ہیں. آپ کبھی دیکھیے رائلٹی کی آتی ہے. غلام محی الدین دیوان صاحب, جس طرح وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے کرپٹ لوگوں کو جو ہے وہ NRO نہیں دیا, ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور وہ بڑی اس پہ کمپرومائز نہیں کر رہے. آزاد کشمیر میں بے شمار جو ہے وہ کرپشن کے سکینڈل ہیں. کیا آپ آزاد کشمیر میں احتساب بیورو کو جو ہے وہ فعال کریں گے اور کرپٹ لوگوں سے لوٹی ہوئی رقم واپس کریں گے؟ اگر تو میرے بس میں ہوا جناب تو میں آپ کو 100% کہتا ہوں ایمانداری سے وہ کچھ کروں گا جو آپ چاہتے ہیں. لیکن اگر میں بھی بس ہوا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں بڑی بات ہے کوئی وزیر لگائیں گے مجھے, میں وہ بھی نہیں بننا چاہتا. یہ میں آپ کو سچی بات بتا دوں, مجھے کسی چیز کی لالچ نہیں ہے. لیکن یہ اگر بحیثیت ہم قوم دیکھیں تو یہ جو کام ہے انصاف والا یہ تب بھی ہوگا کہ اگر آپ کے ادارے مضبوط ہوں تو یہ کریں گے. تو اس میں ہم انتقام کی بو نہ آئے. جس نے ملک کے ساتھ جو نقصان کیا اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے, اس سے پیسے بھی واپس ہونے چاہیے, چاہے وہ کسی جماعت سے بھی ہو. بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے. ہم کامیابی تب ہوں گے جب آپ ایمانداری سے کام کریں گے اور گناہ گار کو سزا ملے گی. دیوان صاحب, آخری سوال جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ کے تجربے, آپ کے علم کے مطابق بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے وزیر اعظم بننے کے زیادہ چانسز ہیں یا سردار تنویر الیاس صاحب کے یا کسی اور کے, اگر آپ کی پارٹی یہاں پہ جیتتی ہے؟ اگر تو مجھے پوچھیں گے تو میں تو بیرسٹر سلطان صاحب کا کہوں گا, کیونکہ وہ پرانے ہیں, تجربہ بھی ہے, تو ان کے حق میں. اگر پارٹی کسی کو بھی کہے گی نا تو میں اس کے ساتھ ہوں. میں فرسٹ پرائرٹی میری پارٹی ہوگی, اور میں یہ چاہوں گا کہ جو بھی معاملہ ہو وہ بڑے اعلیٰ طریقے سے ہو, اور ہم نے ملک کے لیے کام کرنا ہے. یہ سچی بات ہے. اس وجہ سے ہم جو ہے نا وہ کسی ایسے میں معاملات میں نہیں جائیں گے جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے لیے بہتر ہو. عمران خان صاحب اچھے فیصلے کریں گے, میں ان کے فیصلوں کے ساتھ ہوں گا. اور اگر پارٹی نے آپ کا انتخاب کر لیا کسی بڑی پوزیشن کے لیے, کسی بھی بڑی پوزیشن, پارٹی میں کو میری بات سنیں, ہمارے جو پاکستان سے منتخب ہوتے ہیں نا ان میں کبھی کوئی وزیر اعظم شاید بنا ہو پہلے, آج تک کوئی ایسی ہے نہیں. اور میں وہ بندہ بھی نہیں ہوں کہ میں شام کو خواب دیکھوں اور صبح میں شروع ہو جاؤں. میں بالکل نہ وزیر اعظم کے کوئی میرے ارادے ہیں بننے کے, نہ صدر کے, نہ کوئی اور ایسا آپ کو بڑی سچی آپ کو. میں MLA بن گیا, میرے لیے یہ بھی بہت ہے کہ میرے پاس ایک ڈیزگنیشن آ جاتا ہے کہ یار میں ممبر اسمبلی ہوں. باقی آپ کا اپنا کردار ہونا چاہیے کہ آپ اچھے کام کریں. لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسا کام یہ سارے مل کے ہم کریں, کوئی اچھا آدمی آئے جو بھی ہو نا وہ ایمانداری سے کام کرے. جس طرح خان صاحب کا ویژن ہے, اگر ہم اس طرح کریں گے نا تو میری عادت ہے کہ میں برداشت نہیں کرتا جو غلط کام ہو. یہ باتیں میں جو بھی ہے میرے دل میں وہ میں باہر نکال کے چھوڑتا ہوں, ورنہ مجھے سکون نہیں آتا. دیوان صاحب, ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری راجہ حبیب اللہ خان میں گفتگو کرنے کا وقت دینے کا بہت شکریہ. جی شکریہ, بڑی مہربانی. رائے صاحب دیکھیں, دیوان صاحب یہ بڑی دیکھیں جگر ہے ان کا. جی دبنگ آدمی ہیں, اسٹیٹ فارورڈ آدمی ہیں. انہوں نے جو لیکس ہیں اس حوالے سے جو بات کی, پہلے فوکس اس پہ کریں. جی یہ دیکھیں, ویسے تو جو اخلاقیات ہیں, ہماری جو روایات ہیں, قدریں ہیں, وہ تو ایسی گفتگو کو اس میں پسند نہیں کیا جاتا. لیکن نجی دیکھیے, لیکن وہی میں اس کا دوسرا پہلو میں بیان کرنے لگا ہوں. جی سر, کہ جہاں دوستی ہوتی ہے, یہ پارٹنر بھی رہے ہیں آپس میں, بے تکلفی ہوتی ہے, تو وہ نجی گفتگو میں ہم بھی شاید کبھی احتیاط کا دامن چھوڑ جاتے ہیں بے تکلفی کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے.
تو ان کے ساتھ بھی. اور یہ بڑی جو اعتراف کرنا ہوتا ہے نا, یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ اللہ کی ذات کو بھی پسند ہے کہ انسان غلطی کا جب اعتراف کرتا ہے وہ معاف کرنے والا ہے. تو یہ نجی چیزیں میں سمجھتا ہوں اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آنی چاہیے. لیکن الیکشن ہے تو اس الیکشن میں جو ہے وہ سیاسی جو مخالفین ہوتے ہیں پروپیگنڈا چلتے ہیں, مرض چلتے ہیں. لیکن دیکھیے کتنی خوبصورت انہوں نے ایک چیز کہی کہ 2.5 کروڑ کا ان کو ملا تھا جو فنڈ, اس کی انہوں نے زمین خرید کے 300 فیملیز کو انہوں نے وہاں پہ گھر بنا کے دے دیے. بڑے اجر کا ثواب کا. اور یہ دیکھیے چھت فراہم کرنا کسی غریب کو, بے آسرا آدمی کو. جی جی راجہ صاحب آپ جانتے ہیں پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی اے میں, جہاں جہاں ہمارے کشمیری ہیں, جی جی مہاجرین بیچارے آئے ہوئے ہیں, اپنے وطن کی آزادی کی خاطر انہوں نے قربانیاں دیں. جی جی اگر چھت نہ ہو کیا کریں وہ؟ نہیں, یہ بڑا ان کا کام ہے, سچی بات ہے. بحیثیت انسان یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ اجر دے, اجر بھی دے اور شاید بخشش کا باعث بھی بن جائے. اور انہوں نے اپنا وزن جو ہے, اپنی جو ان کی محبت ہے, جو ان کا لگاؤ ہے وہ بیسر سلطان محمود چودھری صاحب کا, وہ بھی انہوں نے شو کر دیا. لیکن کہہ دیا کہ عمران خان صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ اس پہ جو ہے وہ لبیک. چلتے ہیں جناب اگلے مہمان کی جانب اور ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے مختلف ایشوز پہ. جی سامعین, اس وقت ہمیں بڑی شخصیت جناب چودھری لطیف اکبر صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چیپٹر کے صدر ہیں, انہوں نے جوائن کیا. چوہی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. چوہی صاحب بڑی مہربانی ریڈیو فورم ود جنید انصاری اور راجہ حبیب اللہ خان میں جوائن کرنے کا. جناب لطیف اکبر صاحب, یہاں پہ راجہ حبیب اللہ خان آپ سے بات کریں گے. جو لطیف اکبر صاحب, ایک طرف تو آزاد کشمیر میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے ایک گہما گہمی شروع ہے آزاد کشمیر میں. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو ہے وہ بھارتی افواج کی 200 کمپنیاں جو ہیں انہیں مزید وہاں پہ تعینات کیا جا رہا ہے, اور جموں کو جو ہے وہ سرے سے ایک علیحدہ جو ہے ایک آزاد جو ہے وہ ایک ریاست بنانے پہ کام ہو رہا, اور ساؤتھ کی طرف جو ہے انت ناگ سے بدروا تک جو ہے ایک اسے بھی ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے کوئی بیس کیمپ سے کوئی اس طرح سے رد عمل سامنے نہیں آیا, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد ہندوستان نے جو اقدامات کیے, حکومت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس پہ کوئی سیریس اسٹیپ نہیں کی, ماسک کا بیانات کے اور کوئی عملی الزام جو نہیں اٹھایا, جس کا دلیل ہے کہ ہندوستان کو یہ شہر دی گئی کہ وہ جو بھی قدم اٹھائے گا وہ اس پہ کوئی ریئیکشن نہ اقوام عالم کی طرف سے آئے گا اور نہ ہی پاکستان کی طرف سے آئے گا. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا تو اس کے ضرورت بھی بڑھا دیا اور کشمیر کی مزید تقسیم کرنے کے لیے وہ طرفے ہیں. اور اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری جو ہے وہ اپنے آزادی کی جنگ خود لڑ رہے ہیں. حضرت انڈیا نے اس سے تھوڑا سا یہ کیا ہے کہ وہ یہ ایسا نہیں کرنے جا رہا, لیکن اس کے لیے وہ نہیں کرنے جا رہا ہے. اور ہندوستان پاکستان گورنمنٹ کا اس اسٹیشن چاہیے. ہم نے بہت پہلے یہ بات کی تھی, آپ مہربانی کریں کہ آپ گورنمنٹ پاکستان جو یا پاکستان کی ایشو پہ اور اس پہ بیٹھ کے کچھ چیزوں کو کی لیڈرشپ کو بھی وہاں پہ بدلو کرے اور عمل جو اختیار کیے جائیں. لیکن پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ کشمیر کے بارے میں سیریس کے لیے ہے, بلکہ دوسری بات ہوئی ہے کہ یہ لگتا ہی ہے کہ شاید سودا کر چکے ہیں کشمیر کی آزادی کا, تو وہ کوئی اقدامات جو ہے وہ نہیں اٹھا رہے ہیں. تو یقین طور پہ یہ بات تشویشناک جب کشمیریوں کے لیے جو این ایس ٹی کے اس طرف رہتے ہیں یا نصیب اس طرف رہتے ہیں, تو ان شاء اللہ ہم جو ہے یہ اس کا مقابلہ کریں گے, ریاستوں پہ مقابلہ کریں گے. جناب چودھری لطیف اکبر صاحب, ریڈیو فورم ود جنید انصاری اور راجہ حبیب اللہ خان میں قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ سر. رائے صاحب, اب ہم چلیں گے اپنے اگلے مہمان کی طرف, اور امرناتھ یاترا کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں, ایک بڑا ہی یہ خوفناک قسم کا یہ پوائنٹ ہے جس طرف یہ چیزیں جا رہی ہیں, ہم ان سے اس حوالے سے رائے لیں گے. جی سامعین, اس وقت ہمیں جموں کشمیر کے بہن بھائی جو کہ ہندوستان کی اللیگل قید میں ہیں, ان کی آواز بننے والے برسلز میں, بیلجیم میں کشمیر کونسل EU کے سربراہ چیئرمین جناب علی رضا سید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی رضا سید صاحب, اس وقت ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں, مقبوضہ جموں کشمیر میں 200 کمپنیز جو ہیں
فوج کی دوبارہ ان کو وہاں پہ ڈپلائے مزید کیا ہے، اور امرناتھ یاترا کے موقع پر ہزاروں لوگ وہاں پر ہندو جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور کورونا پینڈیمک جو کہ کمبھ میلے کے موقع پر بھی پھیلا تھا اور لاکھوں لوگ اس سے سفر ہوئے ہندوستان میں، وہی صورتحال کشمیر میں اس وقت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں، میں جنید بھائی ہمیشہ کہتا رہا ہوں، جب سے مودی سرکار پاور میں آئی ہے ان کا ایک ہی تھرسٹ ہے، وہ طاقت کے ذریعے کشمیر کا مسئلہ ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ طاقت کے ذریعے آپ کسی بھی مسئلے کو ختم نہیں کر سکتے، نہ ہی یہ مسئلے کا کوئی حل ہے. مسئلے کا حل ہمیشہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکس کر کے ہی نکالا جاتا ہے. اور کشمیریوں کا اتنا سمپل مسئلہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن موجود ہیں، انڈیا کے پرائم منسٹر کے بیانات موجود ہیں، ان کی جو گورنمنٹ تھی ان کے بیانات موجود ہیں. اگر آپ دیکھیں 1947 کے بعد تو جب وہ یونائٹڈ نیشن میں گئے تھے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ ان جو ریزولوشن ہے ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، جو وعدے کیے وہ وعدے پورے کیے جائیں. لیکن مودی سرکار کے ذہن میں ایک جنون سوار ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ طاقت اور گولی سے کشمیریوں کی اس تحریک کو، ان کی اس ایسپیریشن کو ختم کر لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلطی پہ ہیں. وہ بے شک کمپنیاں اور وہاں بھیجیں، وہ ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. پچھلے 2 سال سے 5 اگست 2019 کے بعد جتنے اقدامات انہوں نے کیے ہیں، انہوں نے سمجھا تھا کہ اس سے وہ تحریک کو ختم کر لیں گے. لیکن تاریخ ہوا ہے، آپ کے سامنے ہے سارے حالات، کہ دنیا میں آج تک نہ کوئی کر سکا ہے، اور کشمیریوں کی تحریک اس سے زیادہ اور تیز ہو رہی ہے. اور ڈائسپورا میں بھی آپ دیکھیں کہ جو عالمی برادری ہے اس کا بھی مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے ختم کر لیں گے. وہ جتنے مرضی فوجی بھیجیں، جتنے مرضی کریں، لیکن وہ کشمیریوں کی آزادی کو نہیں روک سکتے. کشمیری اپنا حق لے کے رہیں گے، اور جو حق خود ارادیت جو تسلیم کیا ہوا ان کا حق ہے، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہاں پر علی رضا سید صاحب، چیئرمین کشمیر کونسل برسلز بیلجیم، راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے. علی رضا سید صاحب، آپ چیئرمین کشمیر کونسل یورپ کے، اور ہمیشہ کشمیریوں کا جو درد ہے، جو کشمیریوں کے مسائل ہیں، اس پہ آپ دیار غیر میں بیٹھ کے بھی آواز بلند کرتے ہیں. کیونکہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں جو ہے، جہاں وہ قابض افواج کا اضافہ ہوا ہے، وہاں جموں کو علیحدہ اسٹیٹ بنانے کا منصوبہ بھی وہاں پہ تیار ہے. پھر کشمیر کا جو ساؤتھ ہے، وہاں اننت ناگ سے بھدرواہ تک جو ہے کشمیر کو ٹکڑے ٹکڑے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر سے اور یہاں سے وہ اس طرح سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آ رہا. یہاں لوگ اپنے الیکشن میں اور اپنی سیٹوں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. تو اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے منظم ہو کے آواز اٹھانی چاہیے؟ دیکھیں، میں تو کافی عرصے سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ پولیٹکس جو اقتدار کی پولیٹکس ہے مظفر آباد کی، وہ بے شک جاری رہے، کیونکہ انتظامات کے لیے ہے یا روزمرہ زندگی کے لیے. لیکن ہمیں جو اصل ہمارا مشن ہے، جو اصل مقصد ہے، یہ بیس کیمپ جو ہے، یہ کشمیر کی آزادی کے لیے تھا. اور وہاں کے جو بہن بھائی ہیں ہمارے، جو ظلم سہ رہے ہیں، ان تمام کی نظریں آزاد کشمیر پہ لگی ہوئی ہیں. تو میری اپیل ہے تمام پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے آزاد کشمیر کی، کہ بھائی الیکشن ہوتے رہیں گے، باقی سب کام ہوتے رہیں گے، لیکن آپ یونائٹ ہو کے ان کی آواز بنے، اور ان کو تاکہ ان میں مایوسی نہ پھیلے. کیونکہ دیکھیں، جس طریقے سے بھارت 5 اگست 2019 کے بعد مسلسل وہ کوئی نہ کوئی نئے اقدامات کر رہا ہے تاکہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکے. لیکن ہماری طرف سے کوئی اس طرح کا پریکٹیکل جواب اب نہیں آیا. ابھی تک ہم سوئے ہوئے ہیں. اور میری ریکویسٹ ہے تمام قیادت سے کہ بھائی قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جس پہ بھارت ظلم کر رہا ہے، جو بھارت اس وقت اس کی حیثیت کو بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے،
تو یہ سب سے پہلی بڑی ذمہ داری ہمارے قائدین جو آزاد کشمیر کے ہیں ان پہ پڑتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے نہ کیا تو تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی. جناب علی رضا سید صاحب، ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ رادا حبیب اللہ خان میں برسلز سے، بیلجیم سے گفتگو کرنے کا بہت شکریہ. جنید انصاری صاحب بہت شکریہ. رادا حبیب اللہ خان صاحب، میں چاہوں گا پروگرام کنکلوڈ کریں، ہمارے پاس 1 منٹ باقی ہے. جنید انصاری صاحب، کشمیر کی سیاست پہ بھی ہم نے بڑی کھل کے بات کی، جو اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی ڈسکشن کی، لیکن جو سب سے سنگین مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں ضرور الیکشن ایک آئینی ضرورت ہے. لوگ اپنے مسائل کے لیے جو اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں ضرور کرنے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جو قیادت ہے اس پہ یہ واجب ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں جس طرح سے وہاں کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جس طرح سے مقبوضہ کشمیر کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی گھناؤنی سازش کی جا رہی ہے. اور یہ پہلگام میں ہر سال وہاں پہ امرناتھ یاترا ہوتی ہے، لیکن ایسے حالات میں کہ جب وہاں کرونا وبا جو ہے وہ اپنے پورے جوبن پہ ہے، اور پھر اسپیشلی آپ دیکھیں کہ وہاں کی جو انتظامیہ ہے جموں میں، کیونکہ وہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت ہے جنید انصار صاحب، اور وہاں پہ جو ویکسینیشن کی پرسنٹیج ہے وہ بہت زیادہ ہے، جبکہ جو سری نگر ریجن ہے اس میں کیونکہ مسلمان آبادی کی اکثریت ہے، یہاں انتہائی کم پرسنٹیج پہ جو ہے وہ لوگوں کو ویکسین فراہم کی گئی ہے. ایسے جب وبال آیا ہوا ہے پوری دنیا پہ، یہ اس وبا کا نئی ایک خطرناک لہر وہاں پہ آ سکتی ہے، کیونکہ جو انڈیا کے وہاں سے جو ہے وہ ٹرانسفر ہوں گے، لوگ آئیں گے وہاں سے پورے بھارت سے، اور یہ پرابلم بنے گا، تو وہ ایک بڑا پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. اللہ پاک تمام انسانوں کے حال پر رحم کرے، اور وہ لوگ جو کہ زخم ہیں جموں کشمیر میں، مقبوضہ جموں کشمیر میں، اللیگلی انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں، ان کے لیے آسانی پیدا کرے. یہ سیاستیں، یہ الیکشن، یہ جتنی چیزیں ہیں تمام اسی وقت فائدہ مند، سود مند کہی جا سکیں گی جب وہ ایک عام انسان کے لیے کوئی فیض رکھتی ہوں. اگر ایک عام انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ رحم فرمائے سب پہ، آمین. اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ. اللہ حافظ، گڈ بائے.